الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ فرقان کی آیت 72 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ خاتمہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ یہ محض احکام کی کوئی فہرست نہیں ہے، بلکہ اس بات کا بیان ہے کہ ہمارا پروردگار وہ رحمان و رحیم ہستی، وہ ہم بندوں کو کن اوصاف کا حامل دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس میں بتایا گیا ہے کہ رحمان کے بندوں کی چال ڈھال کیسی ہوتی ہے، وہ گفتگو میں کن چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کو کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو اس میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، اللہ کے ساتھ خلوت میں ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے، ان کی زبان پر دعائیں کیا رہتی ہیں۔ اس میں خاص طور پر اس بات کو نمایاں کیا گیا ہے کہ ان کی رات کی نمازوں میں، ان کی دعاؤں میں سب سے زیادہ اہمیت جہنم کی سزا سے بچنے کی دعا کو ہوتی ہے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ دنیا میں تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہونی ہے، اس میں اگر گرفت ہو گئی، وہاں کسی سزا کا فیصلہ ہوا تو اصل بربادی وہ ہوگی۔ چنانچہ اس کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کے معاملے میں وہ کیسے محتاط ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کس طرح توبہ کرتے، اصلاح کرتے، اچھا عمل اختیار کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے کیا کیا بشارتیں ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ ان کا پروردگار ان کی توبہ کو صرف قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کی غلطیوں، کوتاہیوں اور ان بڑے گناہوں کو ان کے نامہ اعمال ہی سے محو کر دیتا ہے، اور ان کی جگہ ان کی اس توبہ کو نیکی بنا کر درج کر دیتا ہے۔ اس میں خاص طور پر اپنی صفات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ انسان پہ جب مختلف حالات گزرتے ہیں اور اس میں کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے، کوتاہی ہوتی ہے، کبھی انسان بھٹک جاتا ہے، تو سب سے زیادہ تشویش یہی ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں یہ کہیں میری رسوائی کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اس لیے خاص طور پر بشارت دی ہے کہ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا باطن اگر میری طرف متوجہ ہے اور تم نے توبہ و استغفار کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنا رکھا ہے، تو پھر سرخروئی سرخروئی ہے۔ پھر دنیا میں بھی پردے ڈالے جائیں گے، اور آخرت میں بھی میں اپنے کسی بندے کو رسوا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد پھر ہماری عمومی زندگی میں جو رویے ہیں، انہی سے بات شروع کی تھی اور انہی کی طرف مضمون لوٹ گیا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے،
اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اگر غور کر کے دیکھیے تو اس دنیا میں جو عمومی امتحان پیش آتا ہے وہ یہی ہے، یہ سرگرمیوں کی دنیا ہے، اس میں معاشرت ہے، سیاست ہے، معیشت ہے۔ انسان کے اندر فطری طور پر تفریح کے دائیات رکھے گئے ہیں، وہ اپنی ایک معاشرتی حیثیت رکھتا ہے، اس کے تحت لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے، دوستیاں پیدا کرتا ہے، اس کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، کھانے پینے اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں اشتراک پیدا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں تو فرمایا کہ ان میں حق کیا ہے، ان میں باطل کیا ہے، وہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں اور کبھی کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے لغویات سے بھی انسان کو سابقہ پڑ سکتا ہے۔ لغویات جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شائستگی اور تہذیب کے خلاف سب چیزیں ہیں، اس کے تحت آ جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پر قرآن مجید نے انسان کی کمزوریوں کے پیش نظر یہ بشارت بھی دی ہے کہ اگر کبھی لغویات کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بنیادی احکام میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ مثلاً سورہ مومنون وغیرہ میں ہے کہ ہمن اللغو مورزون، رحمان کے بندے لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں یہ بیان فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ وہ لغویات میں خود شریک نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے، یعنی واسطہ پڑ گیا دوستوں کے ہاں، احباب کے ہاں، تو یہ نہیں کہ وہاں کوئی مورچہ لگا کے مجادلہ شروع کر دیتے ہیں، وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں رد عمل کا اظہار بھی ایک وقار کے ساتھ ہوتا ہے، مرّوا کرامہ، گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور ایسے ہیں کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے۔ اس میں جو مضمون مضمر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کے باطن میں اس کے پروردگار کی ودیعت کردہ ہدایت ہے، اس کی روشنی میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن بڑے سے بڑے سلیم الفطرت انسان کے ہاں بھی انحرافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جس جماعت کی اللہ نے خود تعریف فرمائی اور یہ کہا کہ وہ خیر امت تھے، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید نے متعدد مقامات پر یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ کس درجے کے لوگ تھے، ان کو پیغمبر کی بات سننے اور ماننے کی کیسی توفیق حاصل ہوئی، اور انہوں نے ایمان کے تقاضے کس طریقے سے پورے کیے۔ لیکن اگر ان کے معاملات کا بھی مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بڑے لوگ ان میں بعد میں ہوئے، جنہوں نے غیر معمولی کارنامے انجام دیے، وہ بھی بعض ایسی چیزوں میں زمانہ جاہلیت میں ملوث تھے جو شایان شان نہیں تھے ان کے۔ انسان بعض اوقات پڑ جاتا ہے اس طرح کی چیزوں میں، اس میں پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو یاد دہانی کی جائے، اس کو نکالا جائے۔ یہ یاد دہانی کا بندوبست ہے، اور یہ یاد دہانی کا لفظ بھی بہت عام ہے۔ یاد دہانی کا بندوبست ہے جو نبیوں، رسولوں اور صالحین کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ یاد دہانی، یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ اصلاً تو ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے، یعنی وہ عہد الست بھی ہمارے شعور کے باطن میں رکھ دیا گیا ہے جو ہم سے ہماری پیدائش سے پہلے لیا گیا تھا۔ وہی نہیں بلکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے باطن میں نیکی اور خیر کو، برائی اور فجور کو الہام کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا شعور ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو اصلاً پھر پیغمبروں کی ضرورت کیوں ہے، دعوت کی ضرورت کیوں ہے، انذار کی ضرورت کیوں ہے، کتابیں کیوں نازل کی گئی ہیں؟ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یاد دہانی کے لیے، یعنی اس لیے نہیں
کہ وہ کوئی نئی چیز بتانے آئی ہیں یا انہوں نے آ کے انسان کو کسی ایسی چیز پر خبردار کر دیا ہے جس سے وہ واقف نہیں تھا. جو کچھ اس کے باطن میں رکھا گیا ہے وہ اس کو یاد دلاتی ہیں، اور پھر جو اس کے عقلی تقاضے ہیں وہ اگر انسان خود متعین کرنے میں ناکام ہو گیا ہے تو رہنمائی کر کے متعین کر دیتی ہیں. تو یاد دہانی کے لیے عربی زبان میں ذکر اور ذکرہ کے الفاظ ہیں. قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ اپنی پوری دعوت کے لیے یہی لفظ استعمال کیے ہیں، بلکہ یہ بتایا ہے کہ یہ تو قرآن مجید کا اصل تعارف ہے، اس لیے اس کا ایک نام بھی از ذکر رکھ دیا. قرآن مجید نے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہوئی ہے، تو وہاں قرآن کا لفظ نہیں آیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہاں قرآن کا نام الذکر استعمال ہوا ہے. چنانچہ اگر اس کا ترجمہ کیے تو یہی ہوگا کہ یہ ہم ہیں، ہم نے ہی یہ یاد دہانی نازل کی ہے. یعنی قرآن کو اس کے اس پہلو سے وہاں نمایاں کر کے بیان کیا ہے. اس میں بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ جب یہ نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ قیامت تک لوگوں کو یاد دہانی کرائے، تو یہ غیر محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر پروردگار جس نے اس مقصد کے لیے اس کو نازل کیا ہے وہ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا. تو یہاں پر بھی اسی سے فعل تذکیر استعمال ہوا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور ایسے ہیں یعنی رحمان کے بندے ایسے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو کبھی کسی یاد دہانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ یاد دہانی کے اس پہلو کو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جن کے ہاں عقلی علوم سے زیادہ اشتغال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ چند ہی ہوتے ہیں، وہ یہ خیال بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہر آدمی کو ایک خاص طرح کے منطقی استدلال کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کی فطرت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان کو وہ براہ راست پڑھتا ہے، اور جس وقت ان کی یاد دہانی کی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں منطقی صغرا کبرا قائم کر کے نتیجہ نکالا جائے یا ایک سلوجزم ترتیب دیا جائے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے اگر اپنے باطن میں شفافیت ملحوظ رکھی ہے، اس کو گدلا نہیں ہونے دیا، اس کو صاف رکھا ہے، تو اس کے سامنے پیغمبر آئے، اس کے سامنے کوئی حق کو بیان کرنے والا آئے تو روح آواز پیغمبر معجزاست. یعنی وہاں وہ پہلے دلائل قائم کر کے ضروری نہیں کہ نتیجہ نکالے، وہ اس کو جان لیتا ہے، اس پر بالکل واضح ہوتا ہے. وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو وہ بات ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت، یہ تو گویا دل سے اٹھی ہے سیدھی دل تک پہنچ گئی ہے. تو حق کو پہچاننے میں یہ یاد دہانی ہے. ایسے مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی بات ہے، یہ تو میری ہی بات ہے، یہ تو اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے جس کو میں محسوس کرتا تھا، شاید الفاظ نہیں دے پاتا تھا. تو اکثر و بیشتر یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ انسان جب ایک خاص ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ غلط چیزیں اختیار کر لیتا ہے، غلط نظریات اختیار کر لیتا ہے، فرقہ بندیاں اسے الجھا لیتی ہیں، مذہبی تعبیرات کی خرابیاں وہ بظاہر محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن جب صحیح بات سامنے آتی ہے تو بارہا یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو کچھ ہمارے دل میں بھی ایسے ہی آتی تھی، لگتا تھا کہ یہی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ماحول کی وجہ سے، اپنی تربیت کی وجہ سے، اپنے پس منظر کی وجہ سے اس کو ہم جان نہیں پاتے تھے، تو اس کو الفاظ مل گئے. تو یہ یاد دہانی ہے. تو یاد دہانی کے دسیوں پہلو ہیں جس سے ایک سلیم الطبع انسان گزرتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ ذکر، ذکرہ اور تذکیر کا لفظ اختیار کیا. اسی کو پیغمبروں کا، انبیاء کا، صالحین کا وظیفہ بتایا ہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، ان کے کفر و ایمان کے فیصلے کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں. ان کا اصلی کام یہ ہے. اللہ کے پیغمبر بھی اسی لیے ہیں،
اللہ کی کتابیں بھی اسی لیے ہیں، اور جیسے کہ سورہ توبہ میں بتایا کہ وہ لوگ جن کو پیغمبروں کے بعد یہ توفیق ملے کہ وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، اس میں بصیرت پیدا کریں، لیتفقہوا فی الدین، ان کا بھی یہی کام ہے۔ کسی کو دوسروں کے لیے داروغہ نہیں بنایا گیا، قاضی نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم بھی یاد دہانی کرو۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس چیز کی ہدایت کی گئی؟ اے پیغمبر آپ ان کو خبردار کریں، یا یہ کہا کہ ذکر بالقرآن، تذکیر کرو، یہ وہی یاد دہانی کرو اس قرآن کے ذریعے سے، ان کو بتاؤ کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو دعوت علماء کا کام، صالحین کا کام، انبیاء کا کام اصلاً یہی تذکیر ہے، لوگوں کو بیدار کیا جائے، غفلت سے نکالا جائے، اور انہیں توجہ دلائی جائے کہ تمہارے باطن میں یہ سب کچھ موجود ہے، ہم تو بس تمہیں یاد دلا رہے ہیں، تاکہ وہ اس کو اپنی دریافت کے طور پر قبول کریں۔ اور جب انسان اپنی دریافت کے طور پر کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو سچی محبت ہوتی ہے، پھر وہ کسی دوسرے کی فرمائش پر کسی چیز کو نہیں مان رہا ہوتا، بلکہ اپنی دریافت کو لے کر دنیا کے اندر فیصلے کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ خاص لفظ اختیار کیا کہ جب اس درجے کے لوگ بھی کوئی غلطی کرتے ہیں یا کسی موقع پر کسی غلط بات یا غلط نظریے کو اختیار کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے، ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی جاتی ہے۔ کسی پیغمبر کی بعثت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو توفیق دی کہ وہ دین کی بصیرت حاصل کرے اور ان کو توجہ دلائے، دین میں کیا غلطی ہو رہی ہے اس پر توجہ دلائے، فہم میں کیا غلطی ہو رہی ہے اس پر توجہ دلائے، اطلاق میں کیا غلطی ہو رہی ہے اس میں توجہ دلائے، کسی بھی پہلو سے توجہ دلائے۔ جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے مخاطبین کو جو توجہ دلائی ہے، تو دیکھ لیجئے کہ اس میں مذہبی جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک طرف سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے، اسماعیل علیہ السلام کے پیرو ہیں، اس دینی روایت پر قائم ہے، ان میں بھی مذہبی لحاظ سے علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر کبھی عرب کی تاریخ پڑھے تو وہ لوگ سب بالکل واضح ہیں، معلوم ہے۔ اسی طرح یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوس کے بھی کوئی دو چار لوگ سامنے آئے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو پہلے سے ایک مذہبی نقطہ نظر رکھتے ہیں، مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے ہاں علماء ہیں، فضلاء ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کی غلطیوں، ان کی کوتاہیوں، ان کی تعبیرات کی خامیوں کی طرف توجہ دلائی گئی، بتایا گیا ہے کہ یہاں تم نے چیز کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، یہاں دین کو متعین کرنے میں غلطی کی ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ پوری پڑھ لیجئے، سورہ آل عمران، نساء، اسی طرح مائدہ، زیادہ حصہ ان صورتوں کا، چاروں صورتوں کا زیادہ حصہ وہ یہود و نصارہ کی غلطیوں، غلط تعبیرات اور غلط فہمیوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تمہارے علماء نے باتوں کو سمجھنے میں کیا غلطیاں کی ہیں، بیان کرنے میں کیا غلطیاں کی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو تحریف کے درجے پر چلی گئی ہیں، ان کے بارے میں ان کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ تو متنبہ کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے، کیا چیز مقصود ہے؟ یہی کہ انسان بیدار ہو کر غور کرے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس نے روایت کے طور پر قبول کر لیا ہوا ہے یا واقعتاً وہ صحیح ہے۔ تو صحیح اور غلط کے بارے میں انسان کے اندر جو چیز رکھی گئی ہے اس کو بیدار کیا جاتا ہے، وہ بیدار ہوتی ہے تو پھر فتویٰ دیتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ تذکیر جب اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے کیا جائے، آیتوں کا پہلو بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی تذکیر کی بنیاد قطعی علم پر ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کی آیتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بطور اصول واضح کی ہے کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تو اسی کام کے لیے، انذار، بشارت، تذکیر،
خبردار کرنا، یاد دہانی کرانا، لیکن ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کر دیں۔ اور میری کتابیں میری آیات ہیں، ان آیات میں کیا چیز مقصود ہوتی ہے صحیح بات واضح کر دی جائے، اور ایسے طریقے سے واضح کر دی جائے کہ اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ تو ارشاد ہوا کہ جب ان آیات کے ذریعے سے، وہ آیات پیغمبر پڑھ رہا ہے، خود رسالت پاک نے بھی یہی آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو، یا ان کے بعد اگر علماء کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ان آیات کے ذریعے سے تذکیر کریں، یعنی اسی کتاب کو موضوع بنائیں، اسی کو سنائیں، اسی کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اسی کی تلاوت کریں، اسی کے مضامین اور مفاہیم کی وضاحت کریں۔ تو جب تذکیر کی جاتی ہے تو اب رویہ کیا ہونا چاہیے، مخاطب کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دو ہی رویے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی میرے بھلے ہی کی بات کی جا رہی ہے، میری اصلاح کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر وہ یہ رائے قائم کرے گا تو پھر وہ غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا، نہیں، وہ سوال ہوگا، طالب علم کا سوال ہوگا، یعنی وہ چاہے گا کہ اپنا اشکال سامنے رکھے، وہ کبھی ناشائستہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا، کبھی بات پیش کرنے والے کو استہزاء اور استخفاف کا ہدف نہیں بنائے گا، کبھی اس کی نیت اور محرکات طے کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی ساری توجہ اس بات پر ہوگی اور یہ چاہے گا کہ وہ بات میری سمجھ میں آ جائے۔ تو جب وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک سمجھنے کا عمل شروع ہوگا، پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، کسی کی سمجھ میں جلدی بات آ جائے گی، کسی کو وقت لگ جائے گا، لیکن محروم کوئی نہیں رہے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میرے بندے جس وقت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، وہ میری راہ میں جد و جہد کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو میں نے طے کر رکھا ہوا ہے کہ میں پھر انہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ تو اس طرح وہ خود ہاتھ پکڑ کے بندے کو وہاں پہنچا دیتا ہے، یہ صحیح رویہ ہے۔ تو انسان کو یہی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا رویہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آپ پہلے جانتے مانتے ہیں، جو سن رکھا ہے، جن چیزوں کے تعصبات میں گرفتار ہیں، جن کو زندگی میں اختیار کیے ہوئے ہیں، جن میں جیتے بستے رہے ہیں، ان کو لے کر پل پڑے، تم ہوتے کون ہو اور تمہیں یہ بات کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اور پھر وہی استخفاف اور وہی استہزاء اور وہی ٹھٹھا اور وہی مخول اور وہ کبھی ساحر کہنا، کبھی مجنون بہنا، پھر وہ سب کچھ جو قرآن نے نقل کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آنکھیں کھولی جائے اور چیزوں پر غور کیا جائے اور طالب علمانہ سوالات کیے جائیں اور اشکالات دور کیے جائیں اور قدم قدم پر چیزوں کو سیکھا جائے، اور کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کو طالب علمانہ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس رویے کو کیسے تعبیر کریں گے؟ تو یہی کہیں گے کہ اندھا اور بہرا ہو کر آدمی ٹوٹ پڑا ہے۔ تو قرآن مجید نے سچے اہل ایمان اپنے بندوں کی، یہ عباد الرحمن کی صفات ہے، اس میں اس کو بھی بیان کیا ہے، اس رویے کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے کیسے بیان کیا ہے۔ اور ایسے ہیں، یعنی رحمان کے بندے اور میرے بندے ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے، یعنی ان کی کسی غلطی پر، فہم کی غلطی، علم کی غلطی، اس پر متنبہ کیا جاتا ہے، تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ یعنی ان کا رویہ یہ نہیں ہوتا کہ بس جو پہلے موجود ہے اس کی بنیاد پر پل پڑے، نہیں، وہی اس کا الٹ کیا ہے؟ سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، سوال کرنا ہے، قریب ہو کر پوچھنا ہے، جاننا ہے، اور وہ رویہ اختیار کرنا ہے جو ایک مہذب اور شائستہ انسان کا رویہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے، وہی خدا کی یاد دہانی، اس کی آیات کی یاد دہانی، اس کے بندوں کی طرف سے یاد دہانی، اس کے پیغمبروں کی طرف سے یاد دہانی پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ ان پر غور کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں قرآن کے اندھے بہرے مخالفین پر تعریض بھی ہے، جو اس کی آیتیں سن کر اعتراض اور نکتہ چینی کے لیے اس پر اسی طرح پل پڑتے تھے،
یہ جو پل پڑنا ہے، پروپیگنڈے کی فضا پیدا کر دینا ہے، ہنگامہ برپا کر دینا ہے، لوگوں کو ابھارنا ہے، ایک مخالفانہ فضا پیدا کرنا ہے، اس کو ان 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اندھے اور بہرے ہو کر ٹوٹ پڑے، یعنی چیزوں پر غور کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ غور کرنے کے بعد مکالمہ وجود میں آتا ہے، اچھے سوالات سامنے آتے ہیں، خود صحیح بات کی تنقید ہوتی ہے۔ صحابہ نے بھی سوال کیے ہیں، اپنے اشکالات پیش کیے ہیں، لیکن اندھے اور بہرے ہو کر نہیں۔ تو اس آیت کا یہ مدعا ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک سچے صاحب ایمان میں، رحمان کے بندے میں اپنی غلطی، ظاہر ہے کہ غلطی ہوگی تو یاد دہانی کرائی جائے گی، علم کی غلطی ہے یا عمل کی غلطی ہے، تو وہ اس کے مقابل میں جس وقت اس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو رویہ کیا اختیار کرتا ہے۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس سے پہلے ایک دعا نقل ہوئی کہ وہ اپنی رات کی نمازوں میں، جس وقت وہ اپنی راتیں اپنے پروردگار کے سامنے سجدے اور قیام میں گزار رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیا دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں یہ بیان کیا کہ جس وقت وہ راہ راست پر کھڑے ہو گئے اور اپنی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کس لیے ہے؟ یعنی ان کے رویوں میں شائستگی ہو، یہ بھی یاد دہانی کو سن کر اندھے بہرے ہو کر نہ ٹوٹ پڑے، یہ بھی صحیح بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں، ان میں بھی یاد دہانی حاصل کرنے کا رویہ پیدا ہو۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اولاد ہو، بیویاں ہوں، بیویوں کے لیے ان کے شوہر ہوں، اگر بات کی جا رہی ہے اور بات کو سلیقے سے سنا جا رہا ہے، کہنے والے کو بھی سلیقہ ملحوظ رکھنا ہے لیکن سنا جا رہا ہے، تو پھر وہ برسوں میں سمجھ میں آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر سرکشی اور تمرد کا رویہ پیدا ہو جائے، نشوز کا رویہ پیدا ہو جائے، تو پھر گھر بھی برباد ہوتے ہیں، اور انسان کے لیے بھی شاید اس سے زیادہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہوتی کہ اس کی اپنی اولاد اور اس کا اپنا گھر وہ کسی دوسری راہ کو اختیار کر لے۔ تو اس وجہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اپنی عاقبت کے ساتھ انہیں اپنے اہل و عیال کی عاقبت کی بھی فکر رہتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال و اخلاق بھی خدا کی پسند کے مطابق ہوں، تاکہ اپنے پیاروں کو وہ دنیا میں دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہوتے نہ دیکھیں، بلکہ ان کے حسن عمل سے ان کی آنکھیں ہر وقت ٹھنڈی رہیں، یعنی اس دنیا میں بھی باعث اطمینان بنے، اور آخرت میں بھی جب وہ اٹھیں تو ان کی اولاد، ان کے بیوی بچے ان کے ساتھ، ان کے اہل و عیال کھڑے ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہماری اگلی نسلیں جو ہمیں اپنا ابو العباس سمجھیں گی، یا یہ لوگ جو ہمیں اپنا بزرگ سمجھیں گے، تو ہماری یہ امامت خدا سے ڈرنے والوں کی امامت بنے، ان کے ہم سربراہ ہوں۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کنبے کے وہ سربراہ ہیں وہ پرہیزگاروں اور خدا سے ڈرنے والوں کا کنبہ ہو، خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کا کنبہ نہ ہو۔ تو اپنے خاندان کے بارے میں بھی وہ یہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر خاندان میں جو خاندان کا سربراہ ہے وہ اس کا امام ہے، اس کے لیے یہاں لفظ امام ہی استعمال کیا ہے۔ ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ فرمایا یہی ہے، یہ سب صفات بیان کر کے یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے۔ یعنی جس طرح پیچھے بیان کیا تھا کہ وہ لوگ
جو ان بدکاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اب یہاں اس کے مقابل میں فرمایا کہ ان کو بہشت کے بالا خانے ملیں گے۔ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ دنیا میں حق کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو نیچا کر لیا تھا۔ جو تواضع اور فروتنی ہوتی ہے انسان میں، تو دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ عاجز درماندہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں حق کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو نیچا کر لیا تھا اور تواضع اور فروتنی کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ سیدنا مسیح نے فرمایا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے۔ تو یہاں کیا کیا کہ دنیا میں تمہیں نیچے ہو کر رہنا پڑا، دوسروں کا ہدف بننا پڑا، تو اب تمہاری جگہ کیا ہے؟ بہشت کے بالا خانے ہیں، اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، جیسے کہ غیر معمولی پروٹوکول کے ساتھ وہ داخل ہوں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقامہ، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ جیسے پیچھے بتایا تھا کہ جہنم کیا ہی بری جگہ ہے، یہاں یہ فرمایا۔ اور پھر آخری آیت ہے کہ کل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے، یعنی یہ جو بہشت ہے، یہ جس کے بالا خانوں کا ذکر ہوا ہے، اگر یہ دعوت دینا پیش نظر نہ ہوتا تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ یعنی کوئی تمہارا محتاج نہیں ہے وہ پروردگار کے کتابیں نازل کرے اور پیغمبر بھیجے۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی جنت کی طرف بلانے کے لیے خدا اگر نبی بھیجتا اور کتابیں اتارتا ہے تو سرتاسر تمہارے ہی فائدے کے لیے اتارتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حاجت تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ سارا اہتمام کرے۔ تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ سو تم نے جھٹلا دیا ہے، تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی ہے وہ چیز اب قریب ہو کے رہے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ظاہر ہے اس عذاب کی طرف اشارہ ہے جو رسولوں کے مکذبین پر اسی دنیا میں آتا ہے۔ آخر میں یہ بتا کے بات ختم کر دی کہ تم نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، تو پھر اب تیار ہو جاؤ، نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر